1947 کا وقت تھا۔ فیصل آباد کے اس حصے میں برے صغیر کی تقسیم کے دوران ایک عارضی جیل بنائی گئی۔ درجنوں قیدی لائے گئے، کچھ سیاسی، کچھ مذہبی۔ مگر اس جیل کا اصل مقصد سزا نہیں، انتقام تھا۔ اندھیروں میں قیدیوں کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا۔ ان کی چیخیں رات بھر گونجتیں، لیکن کوئی سنتا نہیں تھا۔ بھوک سے تڑپتے، پانی مانگتے، اور ہر صبح کچھ قیدی لاشوں کی صورت میں برآمد ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات پورا وارڈ بند کر کے آگ لگا دی گئی۔ قیدی اندر ہی جل گئے۔ ان کی راکھ دیواروں اور فرش میں جذب ہو گئی۔ چند سال بعد وہی عمارت ایک اسکول میں بدل دی گئی۔ دیواروں پر چونے کی سفیدی کی گئی، زنجیروں کے نشانات ڈھانپ دیے گئے۔ مگر استاد اکثر شکایت کرتے کہ کلاس میں پڑھاتے وقت کوئی سایہ گزرتا ہے۔ بچے ڈرتے کہ بورڈ پر خود بخود جملے ابھر آتے، ہم یہاں مرے تھے۔ کئی بار پرنسپل نے رات کو گھنٹی بجنے کی شکایت سنی، حالانکہ گیٹ بند ہوتا۔ آخر کار 1980 کی ایک رات اسکول کے 2 چوکیدار اچانک غائب ہو گئے۔ صبح صرف ان کی ٹوپیاں اور خون کے چھینٹے ملے۔ اسی دن سے اسکول بند کر دیا گیا۔ سالوں بعد ایک صحافی سائرہ ملک اس اسکول کی حقیقت جاننے آئی۔ پرانی فائلوں میں کھوج لگاتے ہوئے اسے ایک سرکاری رپورٹ ملی۔ عمارت کو تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن زیر زمین تہہ خانے کو ہمیشہ کے لیے سیل رکھا جائے۔ یہ پڑھ کر سائرہ حیران ہوئی کہ اسکول کے نیچے کوئی تہہ خانہ بھی ہے۔ رپورٹ میں مزید درج تھا کہ وہاں قیدیوں کی اجتماعی قبر ہے۔ سائرہ نے ایک رات اسکول کا رخ کیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے تہہ خانے کا زنگالود دروازہ تلاش کیا۔ دروازہ کھلتے ہی بدبو نے اس کا دم کھونٹ دیا۔ اندر اندھیرا تھا، مگر دیواروں پر خراشوں کے نشان ایسے تھے جیسے قیدی موت سے پہلے آخری بار باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اچانک اس کے قدموں کے نیچے زمین ہلنے لگی۔ ٹارچ کی روشنی میں ہڈیوں کے ڈھیر اور خون کے خشک دھبے نظر آئے۔ پھر اسے لگا جیسے کسی نے اس کا نام پکارا، سائرہ، ہمیں آزاد کرو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جلتے چہروں والے قیدی کھڑے تھے، جن کی آنکھیں کوئلے کی طرح دہک رہی تھیں۔ سائرہ نے تہہ خانے میں قیدیوں کی ہڈیاں اور خون آلود دیواریں دیکھ لی تھیں۔ ان کی آہیں اور سسکیاں حقیقت بن کر اس کے ارد گرد گونج رہی تھیں۔ مگر اسی لمحے سفید بورڈ پر خود بخود الفاظ ابھرنے لگے، ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں اپنی کہانی دنیا کو سنانی ہے۔ سائرہ کانپتی ہوئی نوٹ بک پر لکھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ لکھتی گئی، الفاظ خود بخود بورڈ سے مٹتے گئے۔ ہر سطر کے بعد قیدیوں کے چہرے دھندلے ہوتے جاتے۔ سائرہ کو لگا کہ شاید وہ انہیں آزاد کر رہی ہے، لیکن جب اس نے آخری سطر لکھی، بورڈ پر ایک نیا جملہ ابھرا، اب تم بھی ہماری کہانی کا حصہ بن چکی ہو۔ اچانک گھنٹی زور سے بجی، اتنی اونچی کہ پوری عمارت ہلنے لگی۔ تہہ خانہ بند ہونے لگا۔ سائرہ نے دوڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندھیرے میں صرف چیخ سنائی دی اور پھر سکوت۔ اگلی صبح لوگ اسکول کے مرکزی دروازے پر حیران رہ گئے۔ وہاں ایک نیا سفید بورڈ نصب تھا، بالکل صاف، مگر اس پر خون کے دھبوں سے لکھا ہوا تھا، سائرہ ملک، قیدی نمبر 401۔